بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے حضرت کے وعظ میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلامی قوانین اور احکامات کی عزت اور عظمت نہیں، جبکہ دنیا کے جو قوانین ہیں، عدالتوں کے جو قوانین ہیں، ان کی بڑی عزت بھی ہے اور قدر بھی ہے۔ آج کا وعظ جو ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سہولت سے دین کے بعض احکامات کو لے لیا ہے اور بعض کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر آدمی نے اپنی سہولت والا دین بنا لیا ہے، یعنی جو دین کا حکم ہمیں اچھا اور آسان لگا اس پر تو ہم نے عمل کر لیا، اور جو دین کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں مشکل لگا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت نے مثال دی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دین کے دیگر احکامات پر چلتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ نماز کو اختیار کر لیا اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیا۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ہر سال اپنے پیسوں میں سے اتنے پیسے الگ کریں گے تو ہمارے پیسوں میں کمی ہو جائے گی۔ تو بخل ہے، مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی تعمیل سے وہ رک گئے۔ اور اسی طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن حج نہیں کرتے۔ بھئی کیوں حج نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ اتنے دن تک دکان بند کرنا پڑے گی، نقصان ہوگا، اتنے دن تک بیوی بچوں سے دور رہنا پڑے گا، اتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا، تکلیفیں ہوں گی، تو حج نہیں کرتے۔ جبکہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور دیگر اسلام کے جتنے احکامات اور قوانین ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائے ہیں۔ اب ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان احکامات میں سے بعض کو کریں، بعض کو چھوڑ دیں، نہ ہمیں اختیار دیا ہے۔ ہمیں تو یہ کہا ہے کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ۔ جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے سب کچھ قبول کر لیا۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جو بھی شریعت ہم سے مطالبہ کرے گی، ہم اس کو پورا کریں گے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی۔ یعنی مسلمان کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر لے، کچھ چھوڑ دے۔ جیسے کوئی کسی کا ملازم ہو تو اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آقا سے کہے، اپنے مالک سے کہے کہ میں یہ کھاؤں گا، میں اتنے گھنٹے کام کروں گا، اتنے گھنٹے سوؤں گا، بلکہ وہ ماتحت ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کام کے لیے سپرد کر دیتا ہے کہ جو کام آپ مجھ سے لیں گے میں تیار ہوں۔ اسی میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اگر وہ شرائط لگانے لگ جائے تو کوئی اس کو نہیں رکھے گا۔ غالباً حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
یہ کسی عام آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص گیا، وہ غلام خرید کر لایا، اور غلام خریدنے کے بعد اس نے غلام سے کہا، پہلے زمانے میں جیسے غلام ہوا کرتے تھے کہ بھئی تم کیا کھاؤ گے، کیونکہ غلام کے کھانے پینے کی، پہنانے کی ذمہ داری مالک کی ہوتی تھی، آقا کی ہوتی تھی۔ تو آقا نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے؟ تو غلام نے یہ کہا کہ ہمارا کیا کھانا، ہم تو غلام ہیں، آپ آقا ہیں، جو آپ کھلائیں گے ہم کھا لیں گے۔ پھر آقا نے اس سے پوچھا کہ کیا پہنو گے؟ اس نے کہا ہمارا کیا پہننا، جو آپ پہنائیں گے ہم پہن لیں گے، یعنی جیسا آپ کہیں گے۔ اچھا بھئی کیا کیا کام کرو گے؟ ہماری کیا مرضی، جیسا آپ کہیں گے ویسے چلیں گے ہم۔ تو اس طرح اس کے آقا نے کئی سوالات کیے، اور اس کے ہر جواب میں یہی تھا کہ ہماری مرضی، ہماری چاہت تھوڑی چلے گی، ہم تو غلام ہیں، آپ کی غلامی میں آپ جو کھلائیں گے ہمارا وہی کھانا ہے، آپ جو پہنائیں گے ہمارا وہی پہننا ہے۔ تو اس کے آقا نے کہا اس کے ہی جوابات سن کر کہ تو نے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا، تیرے ان جوابات سے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزارنا کا طریقہ آ گیا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے نا کہ ہماری اپنی پسند ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، مجھے دین کا یہ حکم بہت مشکل لگتا ہے، بھائی میں یہ نہیں کروں گا، بھائی صبح فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، بھائی زکوٰۃ ہر سال مال سے نکالنا میرے لیے بہت مشکل ہے، بھائی حج کے لیے جانا، نہیں حج میں تو بڑی مشقت ہے، اتنا لمبا سفر۔ یہ ہماری چاہتے ہیں، اور اگر ہمیں سمجھ ہو، فہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی زندگی پسند ہے، تو ہم کبھی بھی یہ بات نہ کہیں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے، جیسے اللہ فرمائیں گے ویسے ہم کریں گے، ہم اپنی چاہت نہیں چلائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ ایک علاقے میں قحط آ گیا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ پریشان تھے، سب کی زبان پر یہی تھا قحط آ گیا، قحط جیسے آج کل ہوتا ہے نا، مہنگائی ہو تو سب کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، جو بھی حالات بنتے ہیں تو لوگوں کی زبان پر وہی حالات آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی زندگی دیکھیں کیسی ہوتی ہے، ساری قوم کے لوگ پریشان ہیں، قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، اور یہ اللہ والے بڑے اطمینان سے گزر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے قحط آیا ہوا ہے؟ ہاں جی معلوم ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، جانور مر رہے ہیں، آپ پر تو کوئی پریشانی کے اثرات ہی نہیں ہیں، آپ کیوں پریشان نہیں ہیں، سب تو پریشان ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ حیران، ایک تو قحط سے پریشان نہیں ہے، دوسرا الٹا الگ ہی جملہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کے نزدیک یہ سب صحیح ہو رہا ہے، کہا میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ کہیں کیسے ممکن ہے آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا دیا ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دیا، اب میری وہ مرضی ہوگی جو اللہ کی مرضی ہوگی، میری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، میری وہ چاہت جو میرے اللہ کی چاہت۔ اور یہ کس کی چاہت سے ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے۔ تو کہا میری چاہت بھی یہی ہے، میری مرضی بھی یہی ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنی چاہت کو ختم کر دیا، اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ اب جو اللہ کی چاہت وہی میری چاہت، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی، جو اللہ کا حکم وہی میری لیے سر آنکھوں پر۔ تو یہ جو زندگی ہوتی ہے نا بزرگان دین کی، اللہ والوں کی، یہ بڑی آسان اور سادی زندگی ہوتی ہے، اس میں پریشانی کم ہوتی ہے، اس میں پریشانی کم۔ جب انسان اپنی مرضی کی زندگی بناتا ہے نا کہ میں کھاؤں گا ایسے، میں پیوں گا ایسے، میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، تو وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا دنیا میں بھی۔ یعنی اگر ایک انسان
اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ ضابطے مقرر کر لے، اصول، کہ یہ کھاؤں گا، اس طرح کا کھاؤں گا، اس طرح کے کپڑے ملنے چاہیے، اس طرح کا رہنا سہنا، اور مجھے گھر میں بچوں کی شور کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور اس وقت آؤں تو کھانا تیار ہو، اور اس وقت سارے گھر کی لائٹیں بند ہو، سب سو جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ گھر ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اس میں تو آپ کو لے کر چلنا پڑے گا، کبھی اونچ نیچ بھی ہوگی۔ تو ایسا انسان جس کی اپنی مرضی، اپنی چاہت کا غلبہ ہوتا ہے نا، کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو جائے، یہ میری مرضی چلے، تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی کوتاہی کرتا ہے کہ تمہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، بس میرے لیے مشکل ہے۔ اور اس طرح کے انسان کی گاڑی گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں چلتی۔ یقینی بات ہے، وہ بھی عورت ذات ہے، انسان ہے، کبھی ہو سکتا ہے کھانا پکانے میں دیر ہو، جب یہ لڑے گا اس سے، بچے تو گھر میں شور ہی کرتے ہیں، یہ مارے گا بچوں کو مارے گا، تو اس کی گاڑی نہیں چلے گی، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ یہ کہے گا بھائی میں زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، مجھے مت بتاؤ زکوٰۃ کیا ہے، میں حج پہ نہیں جا سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لحاظ سے ان کو بہت زیادہ مالدار بنایا ہے، بہت دنیا دی ہے اللہ نے ان کو، اللہ نے دیے، انسان کے پاس کہاں سے آ گئی، اللہ نے دیے، لیکن حج نہیں کرتے، جبکہ حج ایک اہم فریضہ ہے، اس کے اتنے فضائل اور اتنے احکامات ہیں کہ اگر کوئی سنے تو اس کے پاس مال نہ ہو تو وہ قرض لے کر حج کرے، اتنے فضائل ہیں، اتنے اس کے فضائل، مسائل، احکامات، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، منشا، کہ جو حج کر کے نہیں آیا، حج فرض ہو گیا، وہ کل قیامت کے دن کافر اٹھے گا، ایسا بھی آتا ہے حدیث میں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو اور حج نہیں کیا، کل قیامت کے دن نہیں اٹھے گا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا کافر۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ حج نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ بھائی دکان بند کرنا پڑے گی، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور آج کل لوگ کہتے ہیں، حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب حج کا وقت آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلے بیٹیوں کی شادی کر لوں پھر حج کر لوں گا، پہلے میں اپنا گھر بنا لوں پھر حج کر لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کتنے ایسے لوگوں کو ہم سب نے دیکھا ہوگا جو یہ بیٹیوں کی شادی میں، گھر بنانے کے چکروں میں لگ جاتے ہیں، اور اسی میں زندگی پوری ہو جاتی ہے، حج پہ نہیں جا پاتے۔ بڑی محرومی ہے کہ حج رہ جاتا ہے، اللہ کے احکامات رہ گئے دنیا کے چکر میں، یہ کر لوں پہلے یہ کر لوں، اور اسی میں زندگی پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے بغیر حج کیے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ چھوڑ دی، نماز لے لی، اور بعض لوگوں نے نماز بھی لے لی، زکوٰۃ بھی لے لی، حج چھوڑ دیا۔ پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ہر سال عمرے بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ناجائز آمدنی نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں کہ اگر رشوت لینا یا سود لینا چھوڑ دیا تو کاروبار کیسے چلے گا، آمدنی کیسے آئے گی، آمدنی بند ہو جائے گی۔ یہ بھی عجیب طبقہ ہے، ایسا بہت طبقہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کی میراث نہیں دی، بہن بھائیوں کی میراث پر قبضہ کیا ہوا ہوگا، مالی معاملات بہت خراب ہوں گے، لیکن ہر سال عمرہ کر رہے ہوں گے، حج کر رہے ہوں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حج لگاؤں گا، ایک حج چکر لگاؤں گا، سب معاف کرا لوں گا، جبکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے، ناجائز آمدنی، یعنی اگر کسی کا کوئی 1 روپیہ بھی دبا لیا تو وہ حج سے معاف نہیں ہوگا، وہ نماز سے معاف نہیں ہوگا، وہ دینے سے معاف ہوگا، وہ تو دینے سے معاف ہوگا۔ بڑا نازک معاملہ ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ضابطہ تھا، مالی معاملات میں حضرت بہت سختی کرتے تھے، مالی معاملات میں بہت سختی تھی حضرت کے ہاں۔ آمدنی کا پوچھا کرتے تھے، کتنی آمدنی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ حضرت کے بعد جب کوئی بیعت ہونے آتا تو حضرت یہ کم پوچھتے تھے کہ نمازیں پڑھتے ہو، نمازیں تو سب پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت پوچھا کرتے تھے بھئی آمدنی کا ذریعہ بتاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کی جب کوئی دعوت کرتا تو حضرت پوچھ لیتے اس سے کہ بھئی آپ کی آمدنی کیا ہے۔
بعض اپنی آمدنی کو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ کار غلط ہونے کی وجہ سے وہ ناجائز ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ تو حضرت کے ہاں اس کی بڑی سختی تھی۔ حضرت کی خانقاہ میں، تھانہ بھون میں، انڈیا میں حضرت کی خانقاہ تھی، وہاں پہ ان چیزوں پر بڑی پکڑ تھی کہ بھئی معاملات صاف دکھاؤ، اپنے معاملات صاف کرو۔ نمازیں تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں آگے کہ یہ چیز دینداروں میں ہوتی ہے، یعنی یہ خرابی دینداروں میں ہے، یعنی وہ طبقہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، دین سے وابستہ بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، کچھ ذکر اذکار بھی کر لیتا ہے، لیکن جب یہ ریل میں سفر کریں گے، یہ جہاز میں سفر کریں گے، تو اگر سامان کی اجازت ہوگی 30 کلو تو یہ لے جائیں گے 40 کلو۔ حضرت فرما رہے ہیں 10 کلو لے کر گیا ہے، اس کے پیسے دینے تھے، اس کو نہیں دیے، کہ ناجائز ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ ناجائز ہے، ہم لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ٹرین میں بھی ایک سامان کی حد مقرر ہے، جہاز میں بھی ایک سامان کی حد مقرر ہے۔ مثال ہے بھائی 30 کلو ایک ٹکٹ پر اجازت ہے، اب کوئی اپنے تعلقات کی بنیاد پر 40 کلو لے گیا، 50 کلو لے گیا، تعلقات چل گئے، لیکن اس نے ناجائز کام کیا ہے۔ یعنی یہ ایسے باریک معاملات ہیں مالی معاملات میں کہ انسان سمجھتا ہے میں نکل گیا، لیکن وہ اپنے کندھے بھاری کر گیا۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ جس میں دیندار لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ جن میں دیندار بھی ہیں، یعنی دینداری دکھتی ہے، لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہیں کرایہ دینا تھا، کرایہ نہیں دیا، یعنی سفر کیا بس میں، کرایہ نہیں دیا، یا کوئی چیز استعمال کری کسی کی، اس کے پیسے دینے تھے، چھپکے سے نکل گئے، تو یہ چیزیں بھی ناجائز ہیں، یہ مالی معاملات۔ تو حضرت یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن ناجائز آمدنی نہیں چھوڑ رہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تو وہ سنتے رہے۔ قوم شعیب جو تھی، ان کے اندر ایک بری عادت تھی جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ تھی ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈنڈی، ناپ تول میں، ترازو میں ڈنڈی مارنا ہے، اس کو چوری نہیں سمجھتے۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے ترازو کی ڈنڈی کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، اس سے لوگوں نے کہا کہ کلمہ پڑھو، کتابوں میں واقع لکھا ہے، اس نے کہا کلمہ نہیں آتا گلے سے، گلے میں کیوں نہیں نکل رہا کلمہ؟ اس نے کہا ترازو کا کانٹا گلے میں پھنسا ہوا ہے، مرتے وقت ترازو کا کانٹا، بھئی کیوں پھنسا ہوا ہے؟ کہ میں جب تولتا تھا تو میں ڈنڈی مارتا تھا، ترازو کا کانٹا ہوتا نا، پہلے زمانے میں یہ ترازو یہ پکڑتے تھے، یوں کانٹا ہوتا تھا، اب تو وہ ترازو دکھتا نہیں ہے، اب تو بٹن والے وہ آ گئے جس میں نمبر آتے ہیں۔ تو کہنے لگا وہ ترازو کا کانٹا گلے میں پھنسا ہوا ہے، یعنی موت کے وقت اس ناپ تول کی کمی کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ بنی، خاتمہ خراب ہو گیا، مرنا خراب ہو گیا اس کا۔ کتنی خطرناک یہ مرض ہے، مال میں ڈنڈی مارنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھو یہ جو تم مالی معاملات خراب ہیں نا تمہارے، اس کو صحیح کر لو۔ انہوں نے کہا کہ شعیب یا شعیب اصلاتک تأمرک، جب تک آپ نماز کی باتیں کرتے تھے نا ہم سے، یہ تو ہمیں برداشت تھی، لیکن یہ جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں نا یہ مال میں ایسا کرو ایسا نہیں کرو، اس میں ہم آپ کی نہیں سنیں گے، ہمارا مال ہے، ہماری مرضی۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، جو ہم چاہیں ہم کریں گے، آپ کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے یہ جائز نہیں ہے ناجائز ہے؟ نہیں مانی حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ قوم شعیب کو اللہ نے ہلاک کیا اسی وجہ سے کہ وہ ناجائز آمدنی میں مبتلا تھے، ڈنڈیاں مارتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، یعنی یہ آمدنی مال کی کمائی میں اگر ڈنڈی لگ رہی ہے
یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی پوری قوم پر آسمان سے عذاب بھیج کر ان کو سب کو ہلاک کر دیا، سب برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کیا چیز تھی ان کے اندر؟ نابت الکبیر، مالی معاملات، یعنی ناجائز آمدنی، بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے، یعنی ہم سب میں بہت سارے دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہوں گے، اس لیے بڑی پوچھ کر ہر معاملے میں پوچھ کر بھائی یہ چیز میرے لیے استعمال کرنا جائز ہے نہیں ہے، میں اس کو استعمال کروں نہیں کروں، پوچھ لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کسی خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اب ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات نکل آتے ہیں، انسان کو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بڑے قیمتی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قول النبی صلی اللہ علیہ